محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں نیپال کے اندر ایک جلسہ ہو رہا تھا اور اس جلسے میں اچانک حسد کی بنیاد پر جھگڑا ہو گیا۔ یہ مولانا صاحب جو تقریر کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں قرآن شریف لے کر کے تقریر کر رہے تھے، تو پتہ لگتا ہے کہ یہ مولانا صاحب اپنے وعدے میں سچے تھے، کیونکہ قرآن ہاتھ میں لینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ حاسد لوگ تھے، حسد کر رہے تھے، اس وجہ سے ان کا حسد ظاہر کرنے کے لیے یہ مائک پر کھڑے ہوئے تھے۔ لیکن ان لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری تو انہوں نے ان کے ہاتھ میں سے مائک چھین لیا۔ ایک لڑکا کھڑا ہوا، ہاتھ میں سے مائک چھین لیا، اسی کی بنا پر کوئی بات ہوئی اور انہوں نے اس کو دھکا دے دیا اور اس کی بنا پر اسٹیج پر لڑائی ہو گئی۔ یہ بالکل بے وقوفی باتیں ہیں، احمقانہ باتیں ہیں کہ اسٹیج کا ادب نہ رکھتے ہوئے اور اسٹیج کی بے حرمتی کرنے لگے۔ یہ جو مولانا صاحب کے ہاتھ میں قرآن مجید تھا، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک تھے۔ ان کے ہاتھ میں جو قرآن تھا، انہوں نے قرآن کا ادب بھی نہیں دیکھا، اسٹیج کا ادب بھی نہیں دیکھا اور فوراً ان پر لپٹ جاتے ہیں اور جھگڑا کرنے لگتے ہیں۔ اب آپ حضرات خود ہی دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو، اور ویڈیو میں دیکھ کر کے خود فیصلہ کریں کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ ممبر نور پہ تشریف فرما باوقار علماء کرام و مدحان خیر البشر، سامنے بیٹھے سامعین، پردے سے سماعت کرنے والے اسلامی رشتے کی ماں بہنیں، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات، میں بالکل بھی زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اگر آپ کو لگے کہ میں زیادہ وقت لے رہا ہوں تو کوئی بھی آدمی کہہ سکتا ہے کہ آپ بیٹھ جائیے۔ میرے ہاتھوں میں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ہے قرآن مجید۔ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بس نعت کا بدلے، میں نعت نہیں پڑھوں گا، میں نعت نہیں پڑھوں گا ہی نہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ مقرر نعت نہ پڑھے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ شاعر تقریر نہ کرے۔ الحمدللہ میں درس نظامیہ پڑھا ہوں اور مجھے معلوم ہے کب کیا کرنا چاہیے۔ اب وہ الگ بات ہے کہ بغض و حسد کے بنا پہ آپ مجھے وقت نہیں دیجیے گا تو وہ الگ میٹر ہے، لیکن جو بات حقیقت ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں میں غلط، میں اسی لیے قرآن لے کر کے چرب زبانی کام نہیں چلے گی مولوی صاحب، چرب زبانی کام نہیں چلے گی یہاں پہ ابھی۔ سن لیجئے، چرب نہیں، ٹھیک ہے، میں دو شعر کے بدلے میں نہیں، ٹھیک ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ 5 منٹ آپ میری گفتگو سنیں گے؟ کتنے لوگ سنیں گے 5 منٹ؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھائیں۔ کتنے لوگ سنیں گے؟ بس 5 منٹ۔ چرب زبانی بالکل کام نہیں چلے گی۔ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ علماء کرام کی خاص توجہ چاہوں گا، چونکہ مشغلہ خاص نعت خوانی ہے، لیکن اتنا جاہل بھی میں نہیں ہوں کہ مجھے بولنے سے ڈر لگے۔ وہ الگ بات ہے کہ میں نہیں بولتا ہوں تقریر، لیکن اگر کوئی غلط کرے گا تو پرخچے اڑانے کی حیثیت میں رکھتا ہوں اور ضرور رکھتا ہوں۔ آپ جو کچھ بھی بولیے، مجھے کوئی شکایت نہیں، کوئی دقت نہیں، آپ آ کر کے بولیے۔ اسی لیے میں پہلے قرآن شریف رکھ لیا ہاتھ میں، جو بولوں گا صحیح بولوں گا۔ ابھی پیچھے سے آواز آئی مولوی صاحب کی، ایسے ویسے دیکھیے ممبر نور پہ بہت سارے علماء کرام ہیں، ایک کو مفتی صاحب ہے، مفتی رجب علی صاحب قبلہ، ایک کو مفتی صاحب ہے۔ میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا، قرآن شریف میرے ہاتھ پہ ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اب مفتی رجب صاحب قبلہ ہی صحیح بتائیں گے، لیکن اس کو کہیں گے کہ پرسنلی بغض و حسد میں بول لے، یہ بھی نہیں۔ قرآن میں پڑھا ہوں، کتابوں میں پڑھا ہوں کہ دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ استاد گرامی وقار صاحب قبلہ، اب بالخصوص آپ کی توجہ چاہوں گا، دشمنی اور دوستی صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے۔ ہم لوگ شان حضور شیر نیپال میں تشریف فرما ہے، میں حضور شیر نیپال کا گستاخ نہیں ہوں، چاہنے والا ہوں، عقیدت مند ہوں۔ جس دن حضور شیر نیپال کی جنازے کی نماز ہوئی تھی، میں نے
بڑے عقیدت سے بڑے محبت سے محفل میلاد النبی سجایا تھا. کچھ لوگ اس میں شامل بھی تھے میرے محلے کے جو لوگ چچا ہیں یا پھر جو کچھ بھی ہے, لیکن اندر کاٹتا پھرتا ہے. خیر میں کچھ نہیں کہوں گا, ممبر نور پہ بہت سارے ہیں, بالخصوص آپ دیکھ سکتے ہیں شاعر اہل سنت سالمین رضا شفیع, ان کو سنیں. آپ لوگوں نے کہا کہ بہت بڑے شاعر ہیں بہت بڑے شاعر, الحمدللہ میرا شاگرد ہے, کہیے نا سبحان اللہ. فخر ہے نا آپ لوگوں کو, فخر ہے کہ نہیں؟ لیکن مفتی رجب صاحب قبلہ کہہ رہے تھے استاذ العلماء. استاذ العلماء کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ جو بہت سارے علماء بس ہو گئے. دیکھیے موت اب آپ حضرات نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طریقے کی بے حرمتی اسٹیج کی گئی. بہرکیف میں تمامی علماء حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ باتیں اسٹیج پر چڑھ کر نہیں ہونی چاہیے. یہ سب حرکات اسٹیج پر ہونے کے بعد عوام میں مذاق بنتی ہے, اور غیر مسلم لوگ بھی اس بات کو دیکھ کر کے کیا سوچیں گے. ہمارا اسلام تو امن و شانتی کا پیغام دیتا ہے, مگر میں اپنے تمامی علماء سے گزارش کروں گا کوئی بھی اگر حسد و کینہ کسی طریقے کی بات ہے تو الگ میں بیٹھ کر کے ان باتوں کو سنبھال لیا جائے اور صلح کر لیا جائے. اسٹیج پر چڑھ کر کے سوشل میڈیا پہ اس طریقے کی حرکتیں بالکل مناسب نہیں ہیں. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ان